السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو اسلامک ساگا۔ میں ہوں آپ کا اپنا حافظ علی حمزہ۔ تو واقعہ چل رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، تو آئیے آج کی ویڈیو بنا وقت کو ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یوسف علیہ السلام کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا جس کے تحت یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے ساتھ رکھتے، کیونکہ ایک یہی طریقہ تھا جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، اور یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے تھا۔ تو لہذا اب مصر والوں کا یہ قانون نہیں تھا کہ جو چوری کرے تو اس بندے کو ہی پاس رکھ لیا جائے، بلکہ یہ قانون کنعان والوں کا تھا جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے خود ہی بیان کر دیا تھا۔ تو اب جب انہوں نے خود ہی بیان کر دیا تو اب وہ خود ہی پھنس گئے۔ تو کہتے ہیں نا، بیڑا بولے ہوئی کنڈا کھولے، تو اب یہ بات پوری کرنا ان کے لیے ضروری ہو گیا۔ تو لہٰذا یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو اب بنیامین تو ہمارے پاس ہی رہے گا کہ اس نے چوری کی ہے، لہٰذا تم نے خود ہی کہا ہے جو چوری کرے گا فَهُوَ جَزَاؤُهُ، تو وہ بندہ ہی اس کی سزا ہے، اس کا بدلہ ہے، یعنی وہ بندہ ہی آپ اپنے پاس رکھ لیجئے گا۔ تو لہٰذا اب بنیامین ہمارے پاس رہے گا، یہ تمہارے ساتھ واپس نہیں جا سکتا۔ جب بھائیوں نے یہ دیکھا کہ بنیامین نے چوری کی ہے تو کہنے لگے اِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ، اگر بنیامین نے چوری کی ہے نا تو اس سے پہلے جو اس کا بھائی تھا یوسف، نعوذ باللہ، اس نے بھی چوری کی تھی۔ اب یوسف علیہ السلام نے کیا چوری کی تھی، تو اس بارے میں چند ایک اقوال ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے گھر کا کھانا بچپن میں چرا کر غریبوں کو کھلا دیا کرتے تھے، تو وہ اس کو چوری سے تعبیر کر رہے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو پھوپھی تھیں وہ یوسف علیہ السلام سے بہت ہی پیار کرتی تھیں، تو انہوں نے اسحاق علیہ السلام کا کمر بند یوسف علیہ السلام کے کپڑوں میں رکھ دیا، اور وہ یوسف علیہ السلام کے کپڑوں سے ملا۔ معلوم یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے وہ چوری کی ہے، جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو سزا کے طور پر ان کی پھوپھی کو دے دیا گیا۔ تو بھائی اس چوری کو مراد لے رہے ہیں۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو یوسف علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس دکھ کا اظہار نہیں کیا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، ان کے سامنے اس دکھ کا اظہار نہیں کیا۔ اب وہ بات کیا تھی جو یوسف علیہ السلام نے ظاہر نہیں کی؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا بل انتم شر مکانہ، بلکہ تم ہی برے ہو اور تم نے میرے خلاف بھی تدبیر کی تھی، تو لہٰذا برے تم ہو۔ تو بھائی عرض کرنے لگے یوسف علیہ السلام سے، قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، جو اس کے والد ہیں نا بنیامین کے، وہ بڑے بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، ہم نے ان سے وعدہ کر کے کہ ہم بنیامین کو صحیح سلامت واپس لے کر آئیں گے۔ اس وعدے کے تحت ہم بنیامین کو ساتھ لے کر آئے تھے، لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ بنیامین نے چوری کی ہے۔ آپ ایسا کیجیے، آپ نے بندہ ہی رکھنا ہے تو ہم میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھ لیجیے بنیامین کی جگہ پر، اور بنیامین کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیجیے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ جو اس کے والد ہیں وہ بڑے پریشان ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، میں ایسا نہیں کر سکتا کہ چوری کسی نے کی اور میں کسی کو اس کی جگہ پر رکھ لوں، ایسا نہیں ہو سکتا، لہذا بنیامین ہی میرے ساتھ رہے گا، تو لہٰذا ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو یہاں تک بات پوری ہوئی۔ آگے پھر چلیں گے کہ بھائی جب مایوس ہو گئے تو پھر انہوں نے کیا کی، آگے کیا تدبیر کی، تو اس کی آگے انشاءاللہ ویڈیو بنے گی۔